أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ یہ بیان انہوں نے گنج چوک پشاور میں کیا تھا اور تاریخ تھی 23 اکتوبر سن 1987۔ تو آئیے ہم سب مل کر رضا شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں۔ اور قرآن بولا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اس ارشاد کا عملی مصداق نظر آتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جب شہادت کی منزل سے ہم کنار ہوئے تو ہنسنے لگے یا رونے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رضاکار جسے مکہ والوں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے پکڑا تھا بلکہ خریدا تھا، سولی پر لٹکایا جانے لگا ہے، تختہ دار پر لایا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چاروں طرف سے آدم خور کھڑے ہیں، ہزاروں نظریں پڑ رہی ہیں مجاہد کا چہرہ، احساسات، انسانی تخیلات اور انسانی جذبات کے لیے یہ منظر بڑا عجیب تھا کہ تختہ دار کے پاس کھڑے ہونے والے مجاہد کے چہرے پر اضطراب نہیں ہے، سکون کامل ہے، گھبراہٹ نہیں ہے، اطمینان کامل ہے۔ دنیا کفر کے ایک لیڈر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار کے عشق کو آزمانے کے لیے پوچھا گئے، آج اگر تیری جگہ محمد کو کھڑا کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب بھی آیا کرے بے ساختہ آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جایا کرے، باشعور اور زندہ قوموں کی طرح بیٹھا کرو، ایسے نہ بیٹھا کرو جیسے قبرستان میں پتھر کھڑے ہوتے ہیں، نہ نقل و حرکت ہے، نہ گفتگو ہے، نہ بول چال ہے، بس کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بولتے رہو۔ کسی صحابی کا نام آئے تو بے ساختہ آپ کی زبان پہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جائے، اونچی آواز سے اس لیے آ جائے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے کو اگر یاد نہیں تو اسے یاد دہانی ہو جائے، اسے ترغیب مل جائے۔ حضرت زید رضی اللہ اب یاد رکھو گے یا پھر بتانا پڑے گا؟ جزاکم اللہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ دنیا کفر کے لیڈر نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار کے تعلق کو آزمانے کے لیے کہا زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج اگر تیری جگہ تیرے قائد کو کھڑا کر دیا جائے اور تجھے یہ پیشکش کی جائے کہ ہم انہیں تختہ دار پر لٹکا دیں اور تیری جان بچ جائے تو تیرا رد عمل کیا ہوگا؟ زید نے زخمی شیر کی طرح کروٹ لی، فرمانے لگے تختہ دار تو بڑی بات، تمہیں معلوم نہیں اس تعلق کی نزاکتیں، اگر کانٹا پڑا ہو اور میرا قائد اس راستے پہ چل رہا ہو، مجھ جیسے کروڑوں اپنی جان دے دیں گے لیکن رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کریں گے۔
اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹے کی چبھن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ زید کو جب سولی پہ لٹکایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ کہتی ہے اتنا خون بہا اس کا کہ دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ اس سلسلے میں جب معلوم کیا گیا تو طبی استعداد کے مالک جو لوگ تھے انہوں نے کہا مرنے والے کا خون اس لیے نہیں رکتا، اس قدر خون بہ رہا ہے اس لیے کہ اس کو موت سے ایک رائی کے برابر بھی خوف نہیں تھا، ایک رائی کے برابر بھی اس کو موت سے خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے خون کا جو دوران ہے وہ پورے سوال۔ جب شہادت کی منزل سے ہمکنار ہونے والوں کے لیے یہ انجام قابل ماتم نہیں ہے تو پھر امت مسلمہ نے اور اس کے نظریات میں یہ گنجائش کہا ہے کہ وہ کسی بھی شہید کے حوالے سے سینہ توبی کرے اور ماتم کو مذہب کی جز بنائے۔ بیر معونہ پر جام شہادت پینے والوں کا قول آپ کو یاد ہوگا، قرآن کریم کے وہ 70 قاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ میں خصوصی جن کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بیر معونہ پر جانے شہادت پینے والے قرآن کریم کے قراء تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام تھے، اور پھر غیور اتنے تھے، بادمیر اتنے تھے کہ قصبے معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے۔ یاد رکھیے مسلمان بھیک نہیں مانگتا، کمال تشنگی میں بھی دن کو لکڑیاں چنتے تھے، کانوں یختتبون بالنہار ویصلون فی اللیل، اور رات کو عادت بن کر جب مصلے پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رش کرتے، ان کی عبادت اور عبادت پر اللہ کے فرشتے رش کرتے تھے۔ انہیں دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور میں کہا کرتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، اسلام کی تاریخ میں باضابطہ طور پر یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے نظم و ضبط کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی مشن سے روانہ فرمایا تھا۔ یہ جہاں بیر معونہ پر آئے تقریب کاروں نے رات کے سناٹے میں سب خون مارا، ان کو نیزوں تلواروں کا نشانہ بنایا، چن چن کر انہیں ذبح کیا جانے لگا، تو تاریخ کے دامن میں ان کا رد عمل چمک رہا ہے۔ رد عمل کیا تھا؟ ہواؤں کو پیغام دے رہے تھے شہید ہونے والے، اللہ کے فرشتوں کو پیغام دے رہے تھے جانے شہادت پینے والے۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ پیغام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے دینی بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ، ہمارے قائد کو جا کر ہمارے یہ تاثرات سناؤ کہ انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سیرنی کی پلیٹ والی نہیں، یہ ملاقات جلیبیوں والی نہیں،
یہ ملاقات قورمے والی نہیں، یہ ملاقات کیوڑے کے چھڑکاؤ والی نہیں، یہ ملاقات میلاد کے حلوے والی نہیں، حلوائیوں کی ملاقات نہیں، یہ تو شہدائیوں کا ملاپ ہے۔ اِنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا، کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ لبوں پہ شکوہ ہے یا شکر؟ تم اتنے بے زبان تو نہیں ہوا کرتے تھے، لبوں پہ شکوہ ہے یا شکر؟ احساسات میں ماتم ہے یا فخر؟ اِنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، ہم نے بیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی، یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ہم نے وفا میں کمی نہ آنے دی اور اس نے جزا میں کمی نہ آنے دی۔ ہم جانے ہتھیلیوں پر رکھ کے آئے تھے، اس نے راہ کرم ہماری جانوں کو شرف قبولیت سے نواز لیا، پذیرائی بخشی۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، اپنی نظر کو کیا کروں، اپنے ذوق کو کیا کروں، جب اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس موڑ سے گزرتا ہوں تو بے ساختہ بالا کوٹ کے شہیدوں کی یاد دامنگیر ہو جاتی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید یاد آ جاتے ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو چند ٹکوں کی عوض میں، چھوٹی چھوٹی لالچ میں اسلام کے ان جانباز مجاہدین پر زبان و تان دراز کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی قبر پر یہ تحریر چمک رہی ہے، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ہدایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے، لیک دیجے حریت در ہند بیخ۔ اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برستی رہے تیرے مرکز پر، کہ تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی، غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر گئی، جو غفلت کی چادر تان کر سو رہے تھے وہ یوں بیدار ہوئے کہ موت کے تعاقب میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن اللہ و کرم کی برسے تیری مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزاد شہید بن گیا۔ آج کثر آزادی میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والوں، شاہد و شباب میں، شاہد و شراب میں بدمست ہونے والوں، جشن آزادی کے حوالے سے ٹائٹ قلم میں ناچنے والوں کی پر ڈاکے ڈالنے والے بدبختوں، تمہیں کیا معلوم کہ آزادی کیسے ملی؟ گورے شیطانوں نے تن کے گورے من کے کالے فرنگی شیطانوں نے پلیٹ میں رکھ کر یہ گفٹ نہیں دی، اس آزادی کے اصول کے لیے
تک میرے اسلاف کی لاشیں تڑپتی نظر آتی ہیں. شامی سے بالا کوٹ تک ایثار و قربانی کی ایک منظم مربوط تاریخ نظر آتی ہے. اور انہیں کیا معلوم. لیکن عزیز نوجوانوں دعوت فکر دیتا ہوں. جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر. سبحان اللہ. اور یہ جو ہیرو بنے پھرتے ہیں، اجارہ دار بنے پھرتے ہیں تحریک آزادی کے، چمن سے اب جو تعلق ہیں جوڑنے والے یہی ہیں خون رگے گل نچوڑنے والے. ان کی تاریخ بڑی طویل ہے مہربانیوں کی. آج بھی ان کی مہربانیاں یہ ہیں کہ انہوں نے جبہ پوش، فتویٰ فروش، ضمیر فروشوں کا ایک لشکر خریدا ہے ان مجاہدین کی کردار کشی کے لیے. جبہ و دستار کی آڑ میں مسند ارشاد پر دین اور مذہب کے حوالے سے وہ لوگ آ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا، محمود حسن گستاخ رسول تھا، محمد الیاس گستاخ رسول تھا، عطا اللہ شاہ بخاری گستاخ رسول تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت میں گوا دی، جنہوں نے زندگی کا ایک ایک سانس اسلام کی سربلندی کے لیے لیا، جنہوں نے بڑے صغیر میں تاریخ آزادی کے تیور اپنے ایثار اور قربانی سے جلالی بنائے، جنہوں نے دین کے لیے مار کھائی، ان کو حلوائیوں نے گستاخ ثابت کیا. اور جن کی لائف ہسٹری ڈائننگ روم سے شروع ہو کر ڈائننگ روم پہ فنش ہوتی ہے یہ عاشق کہلائے. دل کا ادھر قسمت اندیزہ، دل کا ادھر قسمت اندیزہ. ان کی قربانیاں کیا ہے، ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. کبھی 11ویں کے نام پہ کھائیں گے، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی جمعرات کے نام پہ، کبھی تیجے کے نام پہ، کبھی کنڈے. ابھی بتایا کہ چوریاں بنائی گئی بیچ کے، کھیر کے بیچ کے. 11ویں کو اسلام کا ایک اہم رکن بنا دیا میوے کی تسکین کے لیے، اپنی توق بڑھانے اور سائز بڑھانے کے لیے ایک رکن بنا دیا اسلام کا، جس کا نام ہی غیر اسلامی ہے. اسلامی گرامر میں، عربی گرامر میں بات ہوتا ہی نہیں. چوری پکڑی جاتی ہے، ٹائٹل ہی غیر اسلامی. کنڈا دال کی عربک گرامر میں نشتا زما خبوروں دال عربک گرامر نشتا. گزارا کر رہا ہوں کہ نکل کے دال ہے عربک گرامر میں نہیں ہے. پے ہے جس سے پراٹھا بنتا ہے نہیں ہے. گاپ ہے جس سے 11ویں بنتی ہے مولوی صاحب سے. بولتے کیوں نہیں ہے. چے ہے جس سے چوری کا تھال ملتا ہے مولوی صاحب. مولوی صاحب تیرا تو سارا سرمایہ ہی ہے اسلامی ہے، اب میں کیا کروں. دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا، دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا.
پوریا چیزاں لائی پھرتے ہو نا تا کر کے مدینے تمہیں غیر کوئی نہیں دینا سچا مال لے کے آؤ ہاں کھوٹے سکے نہیں پھرتے ہو نا کھڑا مال لے کے آؤ تاکہ حرمین میں تمہیں پذیرائی ملے ایمان پرکھا جاتا ہے مدینہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں سمجھے نا جیسے جھوٹا سونا آگ میں جل جاتا ہے جھوٹا سونا حاجی وزیر زیادہ سن رہا ہے نا جھوٹ تیزاب میں آگ میں بھی داخل نہیں جاتا ہوگا جب تیزاب میں اچھا آگ میں نہیں جزاک اللہ آپ نے اصلاح کر دی چھوٹا عشق بھی مدینہ میں ختم ہو جاتا ہے مکہ میں ختم ہو جاتا ہے کھوٹا عشق بھی وہاں نہیں چلتا بے شک وہاں سچا عشق چلتا ہے ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔